السلام علیکم پیارے دوستو۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد تمام شہداء کو کس نے دفن کیا اور کہاں دفن کیا اور کیسے دفن کیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام حسین اور تمام شہداء کو کس نے دفن کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے۔ پیارے دوستو، جب یزیدی فوج نے تمام شہداء کو شہید کر دیا، اس کے بعد کربلا کے میدان میں کیا ہوا، تو آئیے دوستو ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ عاشق حسین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد وہ شام آئی جس شام میں کربلا کے جان نثاروں کے جسموں کے کٹے ہوئے حصے زمین کربلا میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ شام کتنی بھیانک شام تھی کہ جس طرف بھی نظر جاتی ہر جگہ میدان کربلا میں کٹے ہوئے جسم اور ان کے حصے دکھائی دیتے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد فوج یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ کتنا دردناک رہا ہوگا یہ منظر کہ پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے مسلمان کو احترام میت اور کفن اور دفن کے احکام بتائے، اور انہی کے نواسے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگ اور سچے مسلمانوں کی لاشیں بے غور و کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ دی گئی، اور ان کے ساتھ وہ سلوک بھی نہ کیا گیا جو ہر مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ یہ منظر اتنا بھیانک اور دردناک تھا کہ کسی بھی انسان کے برداشت سے باہر تھا، مگر اسیران کربلا نے اسے بھی برداشت کیا، اور یتیموں اور بیواؤں کا قافلہ شہداء کی لاشوں کو بے غسل و کفن دیکھ کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زہیر بن عامر، ان کی بیوی نے اپنے غلام کو کفن دے کر بھیجا تھا کہ وہ اس کے شوہر کی لاش کو دفن کر دے، اور جب غلام وہاں گیا تو اس نے امام حسین کی لاش کو بے غور و کفن دیکھ کر کہا، یہ کیا غضب کی بات ہے کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں اور امام حسین کی لاش اسی طرح پڑی رہے۔ باخدا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ چنانچہ پیارے دوستو، اس غلام نے وہ کفن امام حسین کو دے دیا اور دوسرا کفن لا کر اپنے آقا کو پہنا دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابن سعد کے چلے جانے کے بعد شہادت کے تیسرے دن قبیلہ بنی اسد نے، جو قریب کے گاؤں گاجرا میں آباد تھا، انہوں نے آ کر حضرت امام حسین اور تمام شہداء کو دفن کیا۔ علامہ حسن بن علی تبری نے دفن شہداء کے سلسلے میں یہ کہا اور ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ فاتح خیبر کے بعد یہودیوں میں 2 شخص ایسے تھے جو بھاگ کر عراق کے صحرائے کربلا کی قریبی وادی میں آباد ہو گئے تھے۔ یزیدی فوج کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے رات کو لاشائے شہداء سے ایک نور تابندہ نکلتا ہوا دیکھا، اور اس کرامت کے مشاہدے کے بعد وہاں کے باشندوں کو ان لوگوں نے اکٹھا کیا۔ یہ لاشیں اولیاء خدا کی معلوم ہوتی ہے، لہٰذا ان کو دفن کیا جائے اور سعادت حاصل کی جائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے شہدائے کربلا کو دفن کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا جہاں اس وقت آپ کی مزار مبارک موجود ہے، اور امام حسین کے بعد حضرت علی اکبر کو دفن کیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے اہل بیت اور اصحاب کو ایک گڈھا کھود کر سب کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا، جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ اور حضرت عباس، جو نہر فرات کے کنارے غاجرہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، اسی لیے انہیں وہی دفن کر دیا گیا جہاں آپ کا اس وقت روضہ مبارک موجود ہے۔ پیارے دوستو، دوسرے شہداء کی قبروں کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے متعلق صرف یہ معلوم ہے کہ وہ امام حسین کے ارد گرد دفن ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے، اس سلسلے میں بہت سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں کئی ساری روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دمشق میں دفن کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا سر مبارک کربلا شریف لایا گیا اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے سر مبارک کو مدینہ شریف لے کر آئے اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر کے بازو میں
دفن کر دیا گیا۔ اور دوستو جب امام حسین اور شہداء کا سر جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو یزید نے کیا کیا؟ امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ جب شہداء کے سر اور کربلا کے قیدی جب دمشق میں داخل ہوئے تو یزید نے درباریوں کو بلایا، سب کو جمع کیا، پھر سب کو دربار میں بلا کر جب لائے گئے سب قیدیوں کو ایک طرف ٹھہرایا اور سروں کو اپنے سامنے منگوا کر ہر ایک کو دیکھا اور حال پوچھنا شروع کیا۔ حالات سن کر یزید دیر تک چپ چاپ سر نیچے کیے رہا، پھر حکم دیا کہ سر امام تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ جب تشت میں سر مبارک رکھ کر لایا گیا تو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے امام کے لب و دانت مبارک چھو کر بولا کہ یہ حسین کے لب ہے۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی رسول ابن زندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تو اس جگہ کو لکڑی سے چھو رہا ہے جس جگہ میں نے بارہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ یزید نے یہ سن کر انہیں مجلس سے نکال دیا۔ یزید فاسق و فاجر اور بے ادب گستاخ تھا، اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا کچھ بھی خیال نہ تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یزید نے کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر جاؤ اور پورے شہر میں اس کا جلوس نکالو۔ جب یزیدی فوج جلوس نکالتی ہوئے اسکلان پہنچے تو اسکلان کے حاکم نے کہا کہ خبردار، اگر حضرت امام حسین کے سر مبارک کا جلوس نکالا پھر انہوں نے آپ کے سر مبارک کو ہی لے کر وہی دفن کر دیا۔ جب اسکلان پر فرنگیوں کا قبضہ ہوا تو صالح نامی ایک شخص جو کہ مصر کے حاکم تھا، اس نے 30,000 دینار یا اس سے زیادہ دے کر فرنگیوں سے آپ کے سر مبارک کو لے لیا، اور پھر اس حاکم نے آپ کے سر مبارک کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹا اور وہ ننگے پیر وہاں سے کچھ افراد کے ساتھ 8 جمادی آخر 548 ہجری کو مصر میں آپ کے سر مبارک کو لے کر آئے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بالکل تر و تازہ تھا اور اس میں خون بھی نظر آ رہا تھا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مصر کے ایک شہر قاہرہ میں دفن کیا گیا۔ جس جگہ میں آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے اسے مشہد حسینی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بہت بڑے بزرگ ہے جن کا نام شیخ شہاب الدین بن حنفی ہے، وہ اس کشمکش میں تھے کہ یہاں پر حضرت امام حسین علی مقام کا سر مبارک ہے یا نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بشارت دی، یہی میرے نواسے امام حسین کا سر مبارک تدفین کیا گیا ہے۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین کا سر انور یہاں پر ہی ہے، پھر میں نے مرتے دم تک سر انور کی زیارت نہیں چھوڑی۔ سر غیر کے آگے نہ جھکانے والا اور نیزے پہ بھی قرآن سنانے والا، اسلام سے کیا پوچھتے ہو کون حسین؟ حسین ہے اسلام کو اسلام بنانے والا۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کر سر کٹایا حسین نے، نیزے پہ سر تھا اور زبان پہ آیت قرآن اس طرح سنایا حسین نے۔ وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن علی کو لاکھوں سلام۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں، اور ہمارے پٹھان وائس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔